کہ اس سے ہمیں ایک چیز یہ معلوم ہوتی ہے جو علماء نے لکھی ہے کہ انسان کے دل کی اصلاح کتنی ضروری ہے، دل کی اصلاح کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آغاز ہی اس عمل سے کیا گیا کہ سب سے پہلے آپ کے دل کو صاف کیا گیا ہے، سب سے پہلے آپ کے دل کو زمزم سے دھویا گیا، جنت کے پانی سے دھویا گیا۔ یہ سارا کچھ کیوں کروایا گیا؟ اس سے ہمیں جو درس ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ انسان کا دل صاف ہونا چاہیے، جس کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے۔ تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہوتا ہے، دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت دل سے ہوتی ہے، نیت زبان سے نہیں ہوتی۔ اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، جو عمل آپ کر رہے ہیں کس نیت سے کر رہے ہیں؟ اگر اس نیت سے کر رہے ہیں کہ لوگ کہیں گے نمازی ہے، تو وہ نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی، اس نماز کا آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس نیت سے صدقہ زکوٰۃ دے رہے ہیں کہ لوگ کہیں گے سخی ہے، اس زکوٰۃ اور صدقے کا آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ یہ محض ایسا ہی ہے کہ پیسے خرچ کیے، آخرت میں اس کا کوئی ثواب نہیں بلکہ الٹا عذاب ہے، ثواب نہیں الٹا عذاب ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جہنم میں جن لوگوں کو ڈالا جائے گا ان میں ایک وہ عالم ہوگا جس نے اس لیے علم حاصل کیا ہوگا کہ لوگ کہیں بہت بڑا عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسرے نمبر پر وہ شخص ہوگا جو اس لیے پیسے خرچ کرتا ہوگا کہ لوگ کہیں بہت بڑا سخی ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ شخص ہوگا جو شہید ہوا ہوگا لیکن اس لیے جہاد میں گیا ہوگا کہ لوگ کہیں بہت بہادر ہے۔ تو ریاکاری جو ہوتی ہے نا، یہ دل کا عمل ہوتا ہے کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ کی نیت یہ ہے کہ لوگ کہیں۔ اس لیے ہمیشہ یہ صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں یہ چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمیشہ انسان کو اپنے دل کی طرف توجہ رکھنی چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ جسم میں ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ جب وہ ٹھیک ہو جائے پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، جب وہ خراب ہو جائے پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور وہ ٹکڑا وہ دل ہے۔ یعنی یہ دل ایسی چیز ہے کہ اگر یہ صحیح سلامت ہے، اب اس میں دل کی اصلاح کے حوالے سے ایک چیز ہے انسان کی نیت۔ ہمیشہ کبھی انسان ایسا ہوتا ہے کہ 2 سال 3 سال 4 سال تک اس کی نیت بڑی اچھی رہتی ہے، پھر کوئی نیک کام کرتے وقت اس کی نیت تبدیل ہو جاتی ہے کہ شروع میں اس کا مقصد اللہ کی رضا تھا، 3 4 5 سال بعد اب اس کا مقصد کوئی اور بن جاتا ہے۔ ہمیشہ علماء نے لکھا ہے تجدید نیت کرتے رہنا چاہیے، اپنی نیت کو بار بار جانچتے رہنا چاہیے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، میں یہ کام کیوں۔ ایک تو وسوسہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے کوئی کام شروع کیا اچھی نیت سے، اب بیچ میں وسوسے آ رہے ہیں، مثلا آپ نے نماز شروع کی، آپ کی نیت یہی تھی کہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں، اب بیچ میں یہ وسوسے آ رہے ہیں کہ لوگ کہیں گے بڑا اچھا نمازی ہے، بڑی اچھی نماز پڑھتا ہے۔ ان چیزوں سے کوئی اثر نہیں پڑتا، یہ چیزیں انسان کے لیے ہرگز نقصان دہ نہیں ہے شریعت کی نظر میں، اس لیے کہ یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ نقصان دہ چیز یہ ہے کہ انسان اپنے اختیار سے یہ نیت کرے کہ میں اس نیت سے نماز پڑھتا ہوں، میری نیت یہ ہے، میرا مقصد یہ ہے، غرض یہ ہے کہ لوگ کہیں یہ نمازی، یہ چیز خطرناک ہے۔ دوسرے نمبر پر جو دل کی صفائی کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ کہ انسان کا دل دوسرے کے لیے کینے سے، بغض سے، حسد سے، دوسرے کے لیے برا سوچنے سے پاک ہو۔